اللہ نے اتنا بھی اختیار کسی کو نہیں دیا جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہو۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اللہ نے اختیار دیے ہوئے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں طاقت دیا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے عقیدے غلط ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو ولیوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اللہ ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے، زمین آسمان کائنات کو بنایا، بارش برساتا ہے، چاند سورج چلاتا ہے، دہات دل لاتا لے جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو رسولوں کو ولیوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں۔ جب یہ نیکیاں کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ان کو اختیار دے دیتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی روحیں جو ہے تصرف کرتی ہیں۔ اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد جو ہے وہ صحت دیتی ہے، اس بزرگ کے آستانے سے اولاد ملتی ہے اور وہاں سے جو رزق ملتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور اس میں سب کی تصویر، لات جو اللہ کا نیک بندہ ولی حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، ان کی بت مورتیاں ڈھانچے تصویریں آستانے درگاہیں قبریں مزار یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل وہ اللہ ہی ہے، اس نے اختیار دیے ہوئے ان کو۔ ہم یہاں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ بابا رب وہی ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفیٰ۔ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رب نہیں بناتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے یہ ہمارے سفارش ہے، اللہ کیا سفارش کرے؟ بابا رب نہیں ہے، رب نے ان کو اختیار دیے ہوئے، مستقل ان کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کہ ما یملکون من قطمیر، اللہ نے اتنا بھی اختیار کسی کو نہیں دیا جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہو۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اللہ نے اختیار دیے ہوئے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں طاقت دیا ہوں۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، اکبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبیاں بھی دی اور باطنی خوبیاں بھی دی۔ نبوت رسالت اللہ نے ان پہ ختم کر ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا، جو اللہ کا کلام تمام کتابوں کا جامع۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن میں سب سے افضل سورت ہے۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها ہی سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فاتح جیسی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں اس سورت جیسی کوئی اور سورت ہے۔ یہی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی بڑا قرآن ہے میں جو دیا گیا۔ سورہ الفاتحہ سب سے افضل اور پہلی سورت ہے یہ قرآن مجید کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بات سکھائی، کیونکہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں نا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے پکارنا ہے، اس کو کیسے منانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی کہ میرے بندوں مجھے اس طرح پکارا، اس طرح مجھے پکارا کرو، اس طرح مجھ سے دعا کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھاتا تو وہ خود ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ہماری ماں رونا دھونا شروع ہو گئی، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے کلمات سکھائے،
آپ کی بیوی یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا میں معاف کر دوں، بہت بڑا مہربان۔ نبیوں رسولوں کے بابا دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اللہ کا گھر بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بناؤ میری عبادت کے لیے، اور اس گھر کے طواف حج سارے مناسک اس کے لیے۔ جب انہوں نے بنا لیا اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے، تو خود اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اللہ سے دعا کرتے وہ ارنا مناسکنا، یا اللہ ہمیں طریقے بھی سکھانا کہ ہم نے کیا کرنا، خود سکھا، خود وہ سکھا، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ وہی ہے اللہ خود سکھا، یا جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا محمد رسول اللہ جو وہ سکھا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ کیسے مانگے، کیسے دعا کریں۔ تو اللہ کی حمد، ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، جی، بزرگی بیان کرنے کے بعد اللہ سے ہم کیا سوال کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھی راہ، اس پر چلا اور اس پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال جو سکھایا اپنے بندوں کو وہ یہ کہ ہدایت بنائے۔ سب سے پہلا سوال دال روٹی کا نہیں، سب سے پہلا سوال ہدایت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت جو ہے اس کا سوال کا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کے اندر حدیث ہے مسلمانوں کے نام پر سپہ سالار سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام کاتب وحی مومنوں کے ماموں جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے۔ برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پہ، سونے چاندی کے ڈھیر، دکانوں کی مارکیٹ، مربوں کی لائن، ساج تاج کروں پر مدارت، مشاورت، شرارت، سب کچھ مل جائے، یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے، لیکن اگر ہدایت نصیب ہو جائے، صراط مستقیم کا پتہ چل جائے اور اس پر چلنے کی اللہ توفیق دے دے، یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ سکھائے گا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا، صراط راستہ مستقیم بالکل سیدھی راہ، التی لا عوج فیہا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن بال چھلنا، مستقیم صراط مستقیم سیدھی راہ۔ یہ بچے اسکولوں میں خط مستقیم سیدھی لکیر کھینچو، یہ نہیں کہ جاتے جاتے برادری سے تھوڑی ایسے ہو جائے، چلتے چلتے بیوی کا نخرہ ایسے ہو جائے، بیٹے کے نہ ایسے ہو جائے، امام کا قول ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم ہے بالکل سیدھی راہ، اس کے اندر برادری جاتی ہے، چاہے علاقہ، چاہے رسم رواج، چاہے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، نظام، دستور، گلی محلے کی باتیں، سوسائٹی کی تگاہ جاتے ہیں، جائے صراط مستقیم بالکل سیدھی راہ، التی لا عوج فیہا، کوئی ٹیڑھا پن بل چھل رہی ہے، بالکل سیدھی راہ، صراط مستقیم یا اللہ میں عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ اس پر فرما، اور اس پر ہم ہمیشہ ثابت قدم لیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شخصیت، اپنی امت سے شفقت فرماتے ہوئے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دے دیا۔ نماز کے اندر میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔
وہ امام ہے، مقتدی ہے، اکیلا ہے، نماز نفل ہے، فرض ہے، جنازہ ہے، استسقاء ہے، کوئی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بعد جیسے میں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، نہ اپنے اختیارات والا نہ اللہ کے دیے اختیارات والا، کوئی معبود مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ، جیسے فرمایا لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں میرے بعد، نہ ذلی نہ بروزی نہ امتی نہ غیر امتی نہ تشریح نہ غیر تشریح، ایسے ہی فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے، کتاب القراءۃ ماں پہ کیوں سورۃ فاتحہ فرض کی، شفقت فرمائی اپنی امت کہ جب میرے امتی مرد اور عورتیں وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھیں گے، خشوع خضوع پیش کریں گے، گریہ داری منت سماجت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تو اللہ کی حمد ثنا تعریف توصیف کبریائی عظمت بیان کرنے کے بعد اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، جب نماز کی ایک ایک رکعت میں گڑ گڑا کے گریہ زاری کے ساتھ منت سماجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بزرگی حمد ثنا تعریف کبریائی عظمت بڑائی بیان کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ جب 5 ٹائم نماز کی ایک ایک رکعت میں اللہ سے ہدایت صراط مستقیم کی بھیک مانگیں گے، کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا۔ یہ مقصد ہے سورہ فاتحہ، شفقت فرمائی اپنی امت اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، نبی کہہ دے کہ میرے اللہ نے مجھے وہ راہ بتا دی ہے، وہ جو سورہ فاتحہ میں مانگتے تھے تم بھی میں بھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ بتا دیا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ٹھوس دین ملت ابراہیم حنیفا جو یک طرفہ تھا، مائل جمیل ادیان الی دین اللہ، سارے دینوں نظاموں دستوروں سے کٹ کے ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی، ما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی نبی رسول ولی بزرگ کو شریک نہیں کرتا تھا، دعا میں، سوال میں، سورنے پکارنے میں، عبادت میں، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، نبی آپ کہہ دے میں بھی باب ابراہیم کی ملت پر ہوں، میری نمازیں، رکوع سجدے، قیام، خشوع خضوع، رونا گڑگڑانا، گریہ زاری، منت سماجت، سوال دعا، سورنا پکارنا، استغاثہ، فریادیں پوری کرانا، گناہوں کی میری قربانیاں، بکرے چھترے جانور ذبح کرنا، محیایا میرا جینا، مماتی میری موت، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ للہ، ایک اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جانوں کا، جان چرند کا، پرند کا، خشکی کی مخلوق، تری کی، ظاہری باطنی، نظر آنے والی نہ نظر آنے والی، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک کوئی ساجی، مرضی کا مالک ہے، کسی کو دے، کسی سے لے لے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کی سن لے، گناہگار کی سن لے، اور نہ سنے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کی نہ سنے، مرضی کا مالک،
کوئی سانجی کوئی برابری انبیاء صلحات قیاس زہداء شہداء علماء قبروں والے مداروں والے درگاہوں والے کلندر سائی سارے آستانوں والے سارے نبی رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدیوں درگاہوں والے جن انسان پوری کائنات کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ بتا ان کو اپنا عقیدہ، اپنا عقیدہ بتا ان کو، نبیوں رسولوں کے سردار بتا ان کو، اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا، اور جن کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا ان کا عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، دو دائیں کھینچی دو بائیں، آپ نے بڑے سادے انداز سے بھی سمجھایا اور بہت علمی گہرائی والی باتیں بھی سمجھائی۔ ان کا استاد اللہ تھا، وہ امی تھے، وہ ماں کو کہتے ہیں جیسے ماں سے پیدا ہوئے، کسی کے سامنے زانو تلبس طے نہیں کیا۔ ان کا استاد خود اللہ تھا، کسی کے سامنے شگردی نہیں کی، لیکن جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں، اور بڑے سادے انداز سے بھی سمجھایا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں لکیر سیدھی، اور یہ دو لکیریں دائیں اور دو بائیں، سنو یہ دو دائیں اور بائیں یہ شیطانی راستے ہیں، شیطانی، اور یہ جو سیدھی راہ ہے یہ حق کی راہ ہے۔ پھر یہ عید پڑی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری سیدھی راہ ہے مستقیم، اس کی پیروی کرو، اس کی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راستوں کے پیچھے نہ چلو، یہ جو ہے نا شاہراہ مستقیم، اس پر چلو، پگڈنڈیوں پہ رستوں پہ ان کو چھوڑو، ورنہ تم فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جاؤ۔ حق کی راہ یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ راہ ہے میری، حق والی راہ، میں بھی دعوت دیتا ہوں میرے پیروکار بلا بصیرہ، دلیل پر، میں دلیل پر کھڑا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے عقیدے غلط ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو ولیوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اللہ ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے، زمین آسمان کائنات کو بنایا، بارش برساتا ہے، چاند سورج چلاتا ہے، دہات دل لاتا لے جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو رسولوں کو ولیوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں۔ جب یہ نیکیاں کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ان کو اختیار دے دیتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی روحیں جو ہے تصرف کرتی ہیں۔ اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد جو ہے وہ صحت دیتی ہے، اس بزرگ کے آستانے سے اولاد ملتی ہے، اور وہاں سے جو رزق ملتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور اس میں سب کی تصویر، لات جو اللہ کا نیک بندہ ولی حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، ان کی بت، مورتیاں، ڈھانچے، تصویریں، آستانے، درگاہیں، قبریں، مزار یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل وہ اللہ ہی ہے، اس نے اختیار دیے ہوئے ان کو۔ ہم یہاں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، نظر نیاز چلاوے چلاتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ بابا رب وہی ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی۔ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رب نہیں بناتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے یہ ہمارے سفارش ہیں، اللہ کیا سفارش کرے؟ بابا رب نہیں ہے، رب نے ان کو اختیار دیے ہوئے، مستقل ان کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی،
کہ ما یملکون من قطمیر، اللہ نے اتنا بھی اختیار کسی کو نہیں دیا جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہو۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اللہ نے اختیار دیے ہوئے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں طاقت دیا ہوں، اللہ نے اختیار دیا۔ یہی بات مکے والے اور یہی کلمہ شریف پڑھنے والے 10,000 مرتبہ کلمہ شریف ادا سے کہہ رہے ہیں، نمازیں ہیں اور جمعے ہیں اور خطبے ہیں اور عید ہے، عمرے ہیں اور حج ہے، اور ہر کی روم میٹر پہ ایک مشکل کچھ آیت رہا بابا رب وہ ہے زمین آسمان بنانے والا، بس ہم ان کے ذریعے قریب ہوتے ہیں، کچھ نہیں، یہی کچھ میں جو دعوت دیتا ہوں تمہیں اس کی علا بصیرہ دلیل پر۔ کیوں؟ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، خوراک وہ دیتا ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، جب سب کچھ اس نے بنایا، ذرے ذرے پتے پتے پر جب کنٹرول اس کا ہے تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی پرانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، گوداری کرنے والا، قسمت کھری کرنے والا، آرا کی آس پہنچانے والا بھی وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں دلیل پر بات کرتا ہوں، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میرے پاس دلیل ہے۔ اور جب میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں، رسم رواج، نظام، دستور، لڑیاں، سلسلے، بزرگوں کے قول، فتوے، مذہبی پیشواؤں کی باتیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین صرف وہ ہے جو میں محمد رسول اللہ لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس لیے کہ میرے پاس دلیل ہے کہ وہی مجھ پر آئی ہے، رب کے سلام مجھے آئے ہیں، میں اللہ کا رسول۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ یہ بتایا ان کو، یہ راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی، 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت کا پیغام آیا، 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے، سارا اسلام مدینہ میں۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، جہاد فرض ہوا، خاندان کے مسائل، احکام، نکاح، طلاق، رضاق، مدینہ۔ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اخلاق، آداب کا نظام، بین الاقوامی تعلقات، سب مدینہ۔ نماز اگرچہ 1.25 سال پہلے فرض ہو چکی تھی ہجرت سے پہلے، لیکن اس کا باقاعدہ نظام، اصول، ضوابط، طریقہ کار، با جماعت سارا مدینہ۔ 13 سال نبی مکہ میں کیا کرتا رہا؟ یہ پہلی بات سمجھاتا رہا، لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید سمجھاتا رہا۔ 13 سال آگے عام لوگ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، آپ کا قبیلہ اور برادری۔ 13 سال نبی کے لگے اس مسئلے پر جو صراط مستقیم میں سب سے پہلی بات، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کی نظر میں چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو، اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار۔ مکہ والوں کا یہی تو مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا کوئی عمل قبول نہیں، اب شرکت، شراکت، کمپنی، سسٹم، دان، پن، کھاتا داری، دگڑ مگڑ، پروگرام مجھے قبول نہیں۔ خالص سارے نبی رسول یہی بات بتاتے رہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی رسول نے یہ دعوت دی کہ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے سے نفی کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے مکے والے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ذکر کرتا رہتا ہے،
کبھی ہماری کسی اچھائی کا بھی ذکر کیا کر. اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے تو اور کیا, بیت اللہ نہیں بنائے. نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب, جماعت سے 27 لاکھ. اللہ نے آیت اتار دی, ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. نبی ان کے قول میں شرک, فعل میں شرک, دعا میں شرک, سوال میں شرک, سوتے پکارنے میں شرک, صبح شرک, شام کو شرک, شرکیہ نعرے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کے نظر میں آج چڑھا رہے. ان کا کوئی عمل قبول نہیں چاہیے, بیت اللہ بھی بنا, کوئی عمل قبول. مکے والے اللہ کے منکر نہیں تھے, وہ اللہ کے ساتھ شرکت, شراکت, کمپنی سسٹم, نبیوں, رسولوں, ولیوں, بزرگوں کو اللہ نے ان کو اختیار دیا. نبی نے 13 سال یہ سمجھایا, صراط مستقیم میں جو سب سے پہلی وہ اللہ کو مانتے تھے. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السماء والابصار من يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي من يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون. نبی پوچھ ان سے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, ان سے پوچھ جو سب سے بڑے مشرک اس امت کے کھرپیچ مشرک, پوچھ ان سے 4 باتیں. سورہ یونس پوچھ ان سے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے, آسمان سے بارشیں برسا کر اور زمین سے انگوریاں نکال. پوچھ ان سے, یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال ان سے یہ کر کہ دیکھنے سننے کی طاقت دینے والا, لینے والا, زیادہ کرنے والا, کم کرنے والا کون. تیسرا سوال ان سے یہ کر زندگی موت کا مالک کون. زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ, انڈے سے مرغی, مرغی سے انڈا, بے جان نطفے سے جاندار, جاندار سے بے جان نطفہ, کھجور سے گٹھلی, گٹھلی سے کھجور, دانے سے بالی, بالی سے دانا, مومن سے کافر, کافر سے مومن. ساری تفسیر ہے. زندے سے مردہ, مردے سے زندہ. نکالنے والا کون, پوچھ ان سے, ابو جہل اینڈ کمپنی. اور چوتھا سوال کہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے. یہاں سردی ہے, وہاں گرمی ہے, یہاں بہار ہے, وہاں خزاں ہے, یہاں شادی ہے, وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے. کون ہے نظام چلانے والا, پوچھ ان سے. اللہ کہتے ہیں فسیقولون اللہ, کہیں گے یہ کام تو سارے اللہ کا. یہ ابو جہل کا عقیدہ, عتبہ شیبہ کا عقیدہ. قل افلا تتقون, کہ نبی کریم کو اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. اور کلمہ شریف پڑھنے والے, مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے 5 پشتی 6 پشتی مسلمان, ان کے عقیدے سنو. لاہور والوں سے پوچھو, سناؤ پھر کیا کہتے, داتا دے رہا, داتا دینے والا, داتا گنج بخش, خزانے بخشنے والا. کوئی سوئی بخش کوئی نہیں, دن کا بخش کوئی نہیں اللہ کے بغیر. یہ دستگیر ہے, یہ غوث ہے. اللہ کہتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام ہے تم نے, تمہارے باپ دادا نے رکھے ہوئے, غوث, دستگیر, داتا, گنج بخش. اللہ نے کسی کو نہ داتا بنایا نہ دستگیر بنایا, اپنے منہ سے بنا کہتے رہو جو مرضی کہتے رہو. پاک پتن والے بابا فرید اور ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ رازق اللہ. کلمہ شریف پڑھنے والے کہتے ہیں ہر علاقے کتنے لوگ ہیں لاہور میں, ہر جمعرات علی حجویری کی قبر پر گزارتے ہیں کہ سارا کچھ یہ تیرا. کانوں آنکھوں پہ کنٹرول کس کا ہے, وہ کہتے تھے اللہ. اور یہاں جناب پیچھے لوگوں کو یاد ہوگا ایک پیر سپاہی اٹھا تھا, وہ بڑے مجمع ہوتے تھے, دھوپ مارتا تھا اور شیشیاں لوگ آ لے کے آ جاتے. کہتا ہے جی اندھوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور بہروں نے سننا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ وہ نظر اور وہ جو ہے وہ سماعت سننے کی مالک تھا, وہ دیتا. معاذ اللہ, معاذ اللہ.
اچھا بھی کہاں ہے؟ کہتے قصور میں. قصور کہتے نہیں وہ تو چکر کی بات. چکر میں گئے نہیں یہاں نہیں، وہ تو چکوا لو. ایسی چھوڑی پیچھے پکڑی بھی نہیں جاتی. سارا جھوٹ فرار کچھ بھی. بابو نام کاٹ کی ہنڈیا بار بار چولہے پر نہیں چڑھتی. دجل فریب ختم. زندگی موت کا مالک وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے. یہاں کہتے ہیں 12,000 مردے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک دن میں زندہ کر دیے. کیا باتیں کرتے ہو. انا للہ. حوصلہ ہے اللہ کا. کھلاتا ہے پلاتا ہے، مڈیاں بھر دیتا ہے فروٹ سے سبزی سے. لوگ لے جاتے ہیں ریڑے بھر کے، گوشت ہو جاتے ہو، کھا پی کے شام تک ختم. صبح پھر مڈیاں بھر کے کھاؤ. تو میری اللہ قیامت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی چلنے پھرنے والا بنایا، ہاتھ پاؤں دیے، دیکھنے سننے کی قوتیں دی، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے مانگے، نظر نیا چڑھاوا دے تو کسی اور. سب سے بڑا پاپ جرم اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی بغیرتی ہے. ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ زندگی موت کا مالک اللہ. کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ. اور یہاں آپ کو پینشن نہیں ملتی، آپ کی بہن دودھ نہیں دیتی، صحت وہاں سے ملتی ہے، اولاد وہاں سے ملتی ہے. رب کس لیے کہتا فقیرہ نے سجا کر دیتا، رب نے لٹ کے لے گئے. رب کو تشکے انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے. محمد تڑپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اے میرے صحابی قرآن کے گواہ، میرے شاگرد، میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اپنا عقیدہ صحیح نہ کر. قل ماشاء اللہ وحدہ، کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری چاہتے پوری کی، میری خواہشیں پوری کی، میری دعائیں قبول کی. اللہ تعالیٰ نے میرے مرتبے بنائے، اللہ نے مجھے شان بخشی، سب کچھ، لیکن میری ساری باتیں پوری نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائیں، نہیں. عرب و عجم شام علاقوں تے چانن گیا اگیرے تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی. حبشہ سے بلال آ گیا، روم سے سہیل، میرا چچا. اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی پریشان نہ ہو، تیرا کام ہے راستہ بتانا، منزل مقصود پہ پہنچانا، ہدایت دل میں داخل کرنا، بگڑی بنانا، قسمت کھری کرنا. یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں. تو پریشان ہو. کوئی سن کے بکر صدیق بن جائے گا، کوئی ابو جہل لعین بن جائے گا. یہ میرے فیصلے ہیں، تیرا یہ کام ہی نہیں. تو پریشان کیوں؟ میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوں ہوئے. میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگی. میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہوا. اگر میری ساری چاہتے، میری ساری مرضیاں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ اور محبت میں فرق کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کے رسول کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، اور امام کا حق اٹھا برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خود اڑپ کر جاؤ. یہ بغلولوں کا دین ہے. صفت کردہ کردہ الہ کہنا بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہنا بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے متا دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو.
اگر عیسائی دیکھے ایک مسلمان کو اور مسلمان دعا کر رہا ہے، یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ مجھے رزق دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مشکل حل کرو، یا رسول اللہ میری مشکل کشائی کرو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رات دن، یا رسول اللہ میری بگڑی بناؤ، عیسائی کہے گا یہ تو کیا ہے؟ ابھی جب میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں، اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں، مجھے محبت ہے اپنے نبی سے. وہ کہہ گئے یار میں نے بھی تو یہی باتیں کی تھی کہ اے یسوع مسیح، اے عیسیٰ علیہ السلام میری بگڑی بنا، میری مشکل حل کر، مجھے رزق دے، مجھے اولاد دے. تیرے نبی نے تیرے قرآن مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، وہی کام تو کر رہا ہے. میں نے بھی تو محبت کی وجہ سے یہ ساری باتیں کی تھی. تیری محبت سونے کی ہے، میری پیتل کی ہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہ ایسے حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. قولوا عبد اللہ ورسولہ، تم کہنا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اللہ تعالیٰ نے چن کے بھیجا، منتخب کر کے بھیجا. ساری دنیا میں اعلی افضل تھے، معزز مکرم تھے، مصفا مطہر تھے، فہم و فراست کے بادشاہ تھے، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے. وہ بولتے تھے، حدیث بن جاتی تھی، وہ چلتے، اللہ سنت بنا دیتا تھا. اشارہ کیا اللہ نے چاند اور ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا اللہ نے، حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا. آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے چاروں سے جنت کے دروازے کھل لیے. امن کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر وہ فائد ہوں گے. نبوت رسالت اللہ تعالیٰ نے ان پہ ختم کر دی. بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اتنی شان مقام والے. لیکن اللہ نے کہا میرے بندو جب نماز پڑھو نا خشوع خضوع پیش کرو، اللہ کے سوال، اللہ سے اپنے سوال اور دعا اللہ سے کرو، قیام رکوع سجدہ کرو، گریہ زاری منت سماجت کرو، عبادت کرو، تشہد میں بیٹھو. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ ساری زبانی مالی بدنی باتیں سب تیرے لیے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے کے لیے نہیں. آخر میں یہ بھی اقرار کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے، مقام والے، نبی و رسولوں کے سردار، وہ اللہ کے بندے، غلام اس سے مانگنے والے تھے اور اس کے رسول تھے. یہ بھی اقرار کرتا میں تیری نماز قبول کروں. معراج کا واقعہ بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 50 نمازیں فرض کی، پھر کم کی. آپ اوپر گئے، کسی چکر میں 10 کم ہوئی، کسی میں 5، آخر میں 5 رہی. اللہ نے شروع سے کیوں نہیں فرض کی 5؟ کئی اس کے اندر سبق ہے. ایک یہ بھی بات ہے کہ جب میرے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا پڑیں گے، جنت دیکھنا پڑیں گے، جہنم دیکھنا پڑیں گے، بیت المعمور پہ جانا پڑیں گے، سدرۃ المنتہیٰ پہ جانا پڑیں گے، اتنی شان دیکھیں گے، دماغ میں کہیں کوئی بات نہ آ جائے. نوح علیہ السلام نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، یہ گئے، وہ یہ وہ اللہ ہی جانے، یہ وہ دماغ بوندل نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سوال کرائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار پھیرے لگوائے کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو نماز کم کرنے کی، تاکہ یہ بھی پڑھیں کہ وہاں جا کے بھی اللہ سے ہی مانگتا رہا، اللہ کے سامنے ہی سوال پیش کرتا رہا، وہاں جا کے رب نہیں مانگا. لیکن یہاں تو یہ ہے بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تماش بین قوم ہے. یہ ہندوستان میں نا میلے بہت لگتے ہیں، پوری دنیا میں ہندوستان کے میلے مشہور ہیں. تو وہی ساتھ رہ کے نا میلے اور ناچنا اور چمٹے اور ڈھول ٹمکے تماش بینی، یہ سارا کرو جو تم جانو. رب مذہب کو ساتھ ملا دیا. اب معراج والے دن جناب وہ سارا پہاڑیاں اور بخلوط مجھے تو ڈھول ٹپک کے تھوڑا سا مذہب کا تڑکا، تھوڑا سا شبینہ، تھوڑی سی تلاوت، تھوڑے سے نفل. جھوٹ کبھی اکیلا نہیں آیا، سچ کے ساتھ مل کے آتا ہے. بدعت کبھی اکیلی نہیں آئی، سنت کے ساتھ مل کے. اکیلی بدعت ہے، جھوٹا کون لے گا؟ تھوڑا سا مذہب، تھوڑا سا مسجد میں واز، تھوڑے سے نفل اور باقی جناب دل پشوری. ارے دیوی دا درشن، ارے بیٹھا دا تماش بین کو مذہب کو بھی تماشا بنا لیا. پتہ تو لگے کہ نبی معراج پر گیا تھا. رسول صاحب پیدا ہوئے تو تب یہ تماشا، برات ہے تو تب تماشا، ساتھ دیوالی، شرلیاں، پٹاخے، تماش بین مذہب کو بھی تماشا بنا دیا. اقبال کہہ گیا یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بات جو ہے وہ نہیں سمجھنی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو پیش کی وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ عبادت اللہ کی کرنی کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ نہیں جیسے برادری کا علاقہ کا، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ کے طریقے کے مطابق۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تو پھر نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غم معیشت شکل و صورت لباس مال کمانے خرچ کرنے صبح شام رات دن گزارنے بھی بیٹی کے لباس میں میری اتباع پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی کافروں کا جنرل تھا، آیا کہنے لگا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ آ گئی ہے، ہمارے باپ دادا کا اور ہمارا عقیدہ غلط ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے یہ جو ہم نے بت و مورتیاں ڈھانچے آستانے قبریں درگاہیں بنائے ہوئے بزرگوں کے یہ مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے باقی کچھ نہیں کر سکتے، تیرے سامنے ہمیشہ منہ کی کھائی۔ اب میں پہلا عقیدہ چھوڑ کے آپ کی تابعداری میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ میں لگا شرط کیا لگا؟ آپ اللہ کے رسول اللہ کے نبی، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں سچی اطاعت تابعداری آپ کی شروع کر دوں میری گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو میرے بھری ہوئے رجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ معاف ہوتے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو فائدہ تیری تابعداری کا۔ پہلے میرے ساتھ یہ بات طے کر، پہلے اتنے موقع میرے نال سید الاولین والآخرین امام المجاہدین رہبر الرہنما مقتدی و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے توڑ ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی انسان باپ دادا کی بات رسم رواج علاقہ من خواہش کی بات سوسائٹی کے تقاضے گلی محلے کی باتیں نظام دستور مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے سب چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت کرے، عقیدہ میں نماز میں روزے میں درود وظیفے میں شادی غمی میں گھر کے ماحول میں شکل صورت لباس میں مال کمانے خرچ کرنے میں، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ پھر نماز، کلمہ کے بعد نماز، اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں دی۔ یا اللہ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر، مجھے پانی تکلیف دیتا ہے، تیمم کر، میں مسافر ہوں، دو پڑھ، میں جہاد میں ہوں، پٹنا جپنا گامی عالم، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اے میرے مجاہد گرتے پڑتے اشارے سے سواری پیدل حالت میں ایک رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ۔ سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو، اللہ کو بڑا پیار ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان دور شراب شہد کی دہریں مشک کافور کا گارا زعفران کی پٹی سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دیا، اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ ام عرصہ ہی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی، میں پوچھتی ہوں کہ اگر وہ شہید ہے تو میں صبر کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بڑا اعزاز بخشا، اور اگر کوئی دوسری بات ہے میں رو تو لوں، جگر کے ٹکڑے پر دل کی بھڑاس تو نکال لوں۔
آپ نے فرمایا ام حارثہ اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھولنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس، سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی کہ چھٹی نہیں، نماز میں چھٹی نہیں، نماز میں نیابت بھی نہیں چلتی، ایک آدمی پر حج فرض ہے سفر نہیں کر سکتا،